قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بہترین لوگ ہیں، اور نبی کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بعد کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ مدارس میں دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہے۔ رسول اللہ نے فرما دیا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے کائنات کے بہترین لوگ، کائنات کے بہترین انسان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ لو، جو اللہ کا کلام پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ یہ بہترین مجلس ہے، اس سے بہترین مجلس شاید میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نہیں مل سکتی، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں اور رفعتوں اور بلندیوں کو بتانے والا کلام، رسول اللہ کی شان کو بتانے والا کلام، رسول اللہ کی عظمتوں کو بتانے والا کلام ہے۔ اور عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس کے واسطے نہ مرد کی تخصیص ہے نہ عورت کی، اللہ کا کلام ہے، مرد بھی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس مجلس میں جمع ہیں تو یہاں پر ایک خاتون جو ہے زوجہ نعیم صاحب نے حفظ کر کے بتایا، اور یہ بھی بتایا لوگوں کو کہ بہانے کرنے والوں کے واسطے بہانے ہوتے ہیں، اور بہانے نہ کرنے والوں کے واسطے پھر اللہ کا کلام عزیز ہوتا ہے، پھر وہ شادی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کسی کی زوجیت میں بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا کلام حفظ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخروئی اور سربلندی کو اس دنیا میں قائم رکھا ہے، اور یہ لوگ بتاتے ہیں ایسا کام کر کے کہ جن کے بعد آنے والی نسلوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ بہانہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہانہ ہوتا ہے، اور جو پڑھنا دل میں چاہت جس کے اللہ کے کلام کی چاہت جس کے دل میں ہے، رسول اللہ کی بات کی اہمیت جس کے دل میں ہے، وہ پھر جو ہے شادی کے بعد بھی پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو جو ہے شادی سے اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، نکاح سے اس کے اوپر فرق پڑنے والا نہیں ہے، عمر کے بڑھ جانا جو ہے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہم پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ پڑھنے والے وہ ہیں جو اپنے کو اللہ سے وابستہ رکھنے والے ہیں۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اہمیت کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو آج یہ دنیا میں جو سارا نظام درہم برہم ہوا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلام چھوڑ دیا۔ ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سینے سے نہیں لگایا۔ وہ بھی قابل تعریف ہیں جو پڑھانے والے ہیں، اور وہ بھی قابل تعریف ہیں جو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرماوے، اور ایسی مجلسوں کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے، اور ایسی محفلوں کا انعقاد ہونا چاہیے جس کے اندر اللہ کے بندے اللہ کا کلام حفظ کر رہے ہوں، یہ بتایا جائے۔ مجھے بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس کو لوگوں نے حفظ کیا ہو؟ یہاں پر 7 سال کے بچے بھی آپ کو حافظ مل جائیں گے، 6 سال کے بچے بھی آپ کو حافظ مل جائیں گے، 10 سال کے، 20 سال کے، 40 50 سال کے، 60 70 سال کے لوگ بھی آپ کو حافظ مل جائیں گے۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کو بغیر زیر و زبر کی غلطی کے قرآن کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں۔ رسالے آپ نے بہت پڑھے ہوں گے، کتابیں آپ نے بڑی پڑھی ہوں گی، اہل اللہ کے بہت سارے کلام لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن کسی کتاب کے اندر، کسی کلام کے اندر ایسی خاصیت نہیں ہے کہ جس کو بغیر کسی غلطی کے، زیر و زبر کی غلطی کے بغیر کوئی حفظ کر لیا ہو، سوائے کلام اللہ کے کسی کی ایسی شان نہیں ہے۔ USA میں ایک میٹنگ بلائی گئی، اس کے اندر ہمارے پڑوس ملک کے ایک زبردست عالم دین اور بہترین شخصیت، وقت کے بڑے مشائخین میں سے جن کو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ شخصیت کو جو ہے اس میٹنگ میں بلایا گیا، اور وہ میٹنگ تھی اپنے اپنے مذاہب کی کتابوں کی بنیاد پر، کہ ہر شخص اپنے اپنے مذہب کی کتاب کا کچھ حصہ پڑھے اور مجلس کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ تو پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اس میں شرکت کی۔ شرکت کرنے کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں سے کچھ نہ کچھ پڑھا، اور حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی قرآن پاک میں سے کچھ پڑھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کون دعوے دار ہے یہاں پر کہ اس کی اپنی کتاب جیسا کہ اس کی زبان میں اتری ہوئی ہے اس کا وہ کلام ہو بہو محفوظ ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ نہ انجیل محفوظ تھی، نہ توریت محفوظ تھی، نہ زبور محفوظ تھی، اور نہ ہی دیگر کتب میں، اور دیگر مذاہب والوں نے جو کتب پڑھی، سب سے پوچھا گیا کہ کیا یہ اپنی اصلی زبان پر قائم ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ یہ اس کا ٹرانسلیشن تو ہے، ترجمہ تو ہے، اس کا مفہوم تو ہے، لیکن ہو بہو کلام نہیں ہے جیسا کہ وہ اترا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے پوری US کے بڑی سے بڑی میٹنگ میں چیلنج کرنے کے بعد بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں پر سب لوگوں نے بالاتفاق یہ بات کہی
کہ قرآن ہی واحد ایک ایسا کلام ہے جو اپنی زبان، اپنی جیسا کہ اتری ہوئی زبان ہے اللہ کے پاس سے، اسی زبان پر قائم ہے۔ نہ اس میں زبر کا فرق ہے، نہ زیر کا، نہ پیش کا، نہ جزم کا، نہ سکون کا، نہ مشدد کا، کسی بھی چیز کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا اللہ کے پاس سے کلام اترا ہے یہ ویسا ہی کلام محفوظ ہے۔ سب نے بالاتفاق اس کو مانا ہے۔ یو ایس کی میں جو ہے میٹنگ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دوسرے کی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بہت تحقیق کے بعد لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں پر پوری تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، تو کوئی بھی کلام اللہ کے کلام کی طرح محفوظ نہیں ہے۔ واحد پوری دنیا میں ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو بچے بھی یاد کرتے ہیں، جوان بھی یاد کرتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کرتے ہیں، مرد بھی یاد کرتے ہیں، عورتیں بھی یاد کرتی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اللہ کے کلام کو حفظ یاد کر لیتا ہے۔ حفظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک لفظ بلفظ زبر زیر کی رعایت کرتے ہوئے، جزم سکون کی رعایت کرتے ہوئے، شد اور مد کی رعایت کرتے ہوئے پورے قرآن کو حفظ یاد کر لینا، بغیر دیکھے یاد کر لینا۔ کوئی کلام مجھے ایسا بتا دو، آپ ہی کوئی کلام لکھ دو جس کو پیش کر کے لوگوں سے بولو کہ بھئی یہ کلام پورا یاد کر لو، میں اتنا انعام دوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ کلام زیادہ سے زیادہ سال 2 سال بھر جب تک آپ کے انعامات ملتے رہے چلے گا، اس کے بعد میں اس کو جو ہے مفقود کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن واحد اللہ کا کلام ایسا ہے جس کو بغیر کسی انتک کوشش اور کے، بغیر کسی ایفرٹ کے، کسی بھی جو ہے کاوش کے، آدمی جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد اور نصرت اس کے ساتھ مل جاتی ہے کہ پورا قرآن الحمدللہ سے لے کر کے من الجنت والناس تک حفظ وہ یاد کر لیتا ہے، بغیر غلطی کے سناتا ہے۔ آج بھی ایک مدرسے میں ایک 9 سال کا بچہ ہے، وہ قرآن سنا رہا ہے ایک بیٹھک میں، ابھی محبوب نگر میں ہی وہ جلسہ چل رہا ہے۔ تو عزیزو یہ بات سمجھنے والی ہے، ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک، یعنی کہ استاد اور شاگرد بیٹھیں اور الحمد سے لے کر من الجنت والناس تک پورا قرآن سنیں اور سنائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑا اعجاز ابھی آپ کے محبوب نگر میں چل رہا واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے بڑا اعجاز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس مجلس میں خاتون نے، جو کہ شادی کے بعد زوجہ نعیم صاحب ہیں، انہوں نے حفظ کر کے بتا دیا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ قرآن ایک ایسا عظمتوں اور رفتوں والا کلام ہے کہ جس کے اندر بہانہ ڈھونڈنے والوں کے لیے تو بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سینے سے لگانے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں، اس کو سینے سے لگانے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت معیاری لوگ ہیں۔ اور جو شادی شدہ مرد حضرات ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس شخص جیسی ہمت پیدا کرو، تھوڑا اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو، کیونکہ ایسے اشخاص جو اللہ کے کلام کی اہمیت جن کے دل میں ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت دے دینا، پڑھنے کے لیے جانے دینا، وقت دینا، یاد کرنے کا ٹائم دینا، یہ تمام چیزیں جو ہے عزیزوں بہت سوچنے اور سمجھنے والی ہیں۔ جہاں زوجہ نعیم صاحب سے عورتوں کو جو ہے نصیحت لینی چاہیے، وہاں پر جو نعیم صاحب سے بھی آپ حضرات کو جو ہے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے کہ ایسے افراد ہیں جو اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام یاد کر سکیں۔